یہ فقہ جعفری جو کہا جاتا ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی جانب جو منسوب ہے، تو کیا انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ انہوں نے کتاب نہیں لکھی ہے. ہمارے ائمہ میں سے کسی بھی امام نے خود کوئی کتاب لکھ کر حوالے نہیں کیے. وہی امام علی کی کتاب سے ہی حوالے دیتے تھے؟ اسی سے حوالے دیتے تھے، اور ضروری نہیں تھا حوالے دیں. ایک اعتراض ائمہ اہل بیت پہ یہ بھی ہے کہ آپ حوالے نہیں دیتے. باقی لوگ سند پڑھ کے کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان، اور ائمہ جو ہیں وہ سیدھا ارشاد فرماتے ہیں کوئی حوالہ نہیں دیتے. نہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں نا میرے اپنے والد سے انہوں نے. نہیں، ہمیشہ نہیں کہتے. اچھا، نہیں، ہمیشہ نہیں کہتے، خود ارشاد فرماتے ہیں. اس لیے آپ اگر ادھر اہل بیت کی جو کتب روائی ہیں اس میں قال الصادق قال الباقر، اس سے پیچھے کی سند نہیں. لیکن وہ ہوگی یہی. ہاں، اگر قال الصادق علیہ السلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عن امام الباقر، جی جی، عن محمد، اسی طرح اور عن علی. جب یہ اعتراض ہوتا تھا تو وہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ ہماری سند ہے. اچھا، اس سند کو لکھ لو، ہم جو بھی کہتے ہیں اسی ایک ہی سند سے کہتے ہیں. اچھا. حدیث حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و ابی ہے، حدیث ابی ہے، حدیث و جدی، و حدیث و جد، حدیث الحسن، حدیث الحسن، حدیث الحسین، و حدیث الحسین، حدیث علی ابن ابی طالب، حدیث علی ابن ابی طالب، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث رسول اللہ قول جبرائیل، و قول جبرائیل قول اللہ عز و جل. کسی میں ہمت نہیں ہے یہ سند دے سکے، کسی بشر میں. اہل سنت سے آپ پوچھیں سلسلہ ذہبیہ کون سا ہے؟ بالکل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو سند ہے، یعنی امام رضا، انہوں نے امام موسیٰ الکاظم، اور انہوں نے پھر امام جعفر الصادق، اور انہوں نے پھر امام محمد الباقر، انہوں نے امام علی زین العابدین، اور انہوں نے امام حسین، انہوں نے امام علی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلوات اللہ علیہم اجمعین. یہ جو سلسلہ سند ہے اگر کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے لا افاقہ، صرف سلسلہ سند، اس کو افاقہ ہو جائے. حدیث نہیں، صرف سلسلہ سند. جی، صرف سلسلہ. وہی کہہ رہے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اس کا اعتراف ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کا احترام ہی نہ کرے. نہیں، سلسلہ سند کی بات کر رہے ہیں. سلسلہ سند میں جو اعلیٰ ترین سلسلہ سند ہے ہم اسی کو نہیں مانتے عملاً. دیکھیں، کہنے کو تو کہہ دیا یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. عملاً آپ نے اس سلسلے سند سے کتنی حدیث نقل کی ہیں؟ بہت تھوڑی ہے. پھر ہمیں عمل چاہیے، ہمیں عنوان نہیں چاہیے، ہمیں ٹائٹل نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ جو مرضی عنوان رکھیں، آپ جو مرضی ٹائٹل رکھیں، لیکن عمل نہ ہو تو مشکل ہے. ہم یہ احادیث آئیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادقین بھی کہتے ہیں، باقرین بھی کہتے ہیں، اس دور میں اصحاب کو یہ احادیث سے زیادہ منتقل، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد میں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس دور میں زیادہ منتقل ہوئی. ان اصحاب نے ان احادیث کو لکھا، اور اس دور میں جب باقی جگہ کتابت کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اصول 400 وجود میں آئیں. 400 یہ اصول کافی نہیں، کتب 4 نہیں، یہ تو 4 ہے نا. اس زمانے میں امام کے ہوتے ہوئے 400 اصل وجود میں آتے ہیں. یہ احادیث ساری جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، اس کا منبع کتابی حوالے سے کتابت ہوئی ہوئی وہ اصول 400 ہیں، جو ائمہ کے زمانے میں ائمہ نے خود تحریر کروائے ہیں، اور ان لکھنے والوں نے صرف قول اہل بیت کو لکھا ہے، اپنی کوئی بات اس میں نہیں لکھی ہے. اس کے بعد کوئی، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس جب کوئی کتاب بنتی ہے تو کوئی نیچرل پروسیس ہونا چاہیے. اچانک کوئی کتاب سامنے آ جائے تو اس پہ سوال ہوگا یہ کیا، کیسے ہوا، اس سے پہلے کی کتابیں کون سی ہیں، اس سے پہلے کون سی کتاب، کوئی کتاب نہیں، اس سے پہلے لکھنے کا تصور ہے، کوئی تصور نہیں ہے. تو اچانک یہ جو آیا یہ آرگینک نہیں ہے، پھر یہ کسی خاص مقصد سے لائی گئی ہے. ابھی ہم ان پہ نہیں جاتے، وإلا وہ خود ایک الگ وادی ہے. وہ اصول 400 پھر جوامع میں تبدیل ہوئی.
کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ہر صحابی کو جتنا وقت ملا، اور پھر یہ بھی ایک خود ایک بحث ہے کہ اور ایک معجزہ ہے، میں کہتا ہوں اتنا بڑا معجزہ ہے جس کا آج تک، اور اسباب اعجاز نہیں ہے معجزہ، میں جب کہہ رہا ہوں تو معجزہ نہیں ہے، یعنی اسباب اعجاز نہیں، اگر اسباب اعجاز ہو تو اعجاب ختم ہو جائے گا. اور ائمہ اس سلسلے میں حتیٰ انبیاء اعجاز کو استعمال نہیں کرتے تھے علم آگے پہنچانے کے لیے، جو لمیٹڈ حد تک تو ہے کہ امیر المومنین علی کو جو علم رسول خدا نے دیا وہ اعجازاً دیا ہے، وہ علم لدنی ہے، اور باقی ہمارے جو طریقے ہیں اس سے ہٹ کے ہے. وہ علم رسول ایک ذات جو ہے وہ متعارف طریقوں سے نہیں لے سکتی تھی، باقی لوگوں کو متعارف طریقوں سے دیا، کسی کو کسی معجزے سے نہیں دیا. رسول خدا چاہتے تو کسی کو پھونک کے کسی کو ہاتھ لگا کے سارا علم دے سکتے تھے، مشکل تھا کچھ نہیں، لیکن کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا ہے، کسی کو اپنی زبان نہیں چسائی ہے. اللہ علی کو جس طرح علم دیا ہے اس طرح کو سوال پیدا نہیں ہوتا. اب کیا عرض کروں میں. اس کے بعد جوامع میں وہ تبدیل ہوئے، ابواب بندی ہوئی. ان جوامع سے یہ جو کتب روائی اہل بیت سے منسوب کتب روائی ہیں وہ وجود میں آئی ہیں، اور ان روایات کو ابھی کتب اربعہ ان میں سے جو زیادہ مشہور ہیں، جس طرح آپ کے یہاں سیاہ ستہ مشہور ہے، باقی بھی کتب روائی ہیں ان کا بھی اپنا مقام ہے. یہاں جو ہے وہ کتب اربعہ وجود میں. اس کے بعد پھر اور کتابیں ابواب فقہ کے اعتبار سے بعد والوں نے مزید لکھی. تو وہی علم جو علم رسول ہے وہ مدینہ علم سے چلا ہے، اس دروازے سے چلا ہے جس دروازے کا رسول نے کہا ہے، اور ان انوار قدسیہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے، جن کا احترام سب کرتے ہیں، جن کو سب عالم مانتے ہیں، جنہیں سب افقہ مانتے ہیں. اپنے اس دور میں اس سے بڑھ کے کسی کو بھی نہیں مانتے. مسلمان، نواسب کی بات نہیں کر رہا، نواسب مانتے ہیں، مسلمان کسی کو بھی نہیں مانتے. آپ ایک ایک کر کے آئیں گے تو نہیں مانیں گے، ویسے ہی کہیں گے تو کہیں گے فلاں بڑا عالم تھا، فلاں بہت بڑا عالم تھا، وہ اعظم تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ کہیں اہل بیت کے سامنے رکھ کے یہ بتاؤ، یہ نام لے کے امام جعفر صادق، اب بتاؤ، کوئی بھی نہیں کہے گا. امام محمد باقر کے دور میں کوئی اور تھا، کوئی بھی نہیں کہے گا. امام زین العابدین کے دور میں کوئی اور تھا. سب کا اعتراف موجود ہے. سب سے مراد میں اہل سنت سب کی بات کر رہا ہوں، جو منصفین ہیں ان کا اعتراف موجود ہے کہ افقہ اعلم جو ہے ائمہ اہل بیت تھے. جب ائمہ اہل بیت اعلم افقہ تھے، انہوں نے جس سلسلے سند سے اور جس ترتیب سے اور جس اپنی نظارت میں ان احادیث کی کتابوں کو وجود بخشا ہے، اسے ہم حدیث ہی نہیں مانتے ہیں. مکتب خلفاء میں اس کو حدیث ہی نہیں مانتے ہیں. یعنی مکتب خلفاء سے مراد اہل سنت. ہاں اچھا، اس کی وجہ بھی ہے نا حضرت، جی وہ صرف شیعوں کے پاس ہے نا. نہیں، جو آپ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہوگی وہ کتب حدیث میں نہیں پڑھی ہوئی ہے. یا آپ چلے جائیں، اول تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اول تو انہیں کتب زال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یہی وجہ ہے نا حضرت کہ اس پہ اب صرف شیعہ ہی عمل کرتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں. نہیں، میں یہ عرض کروں نا، ابھی بھی جس کتاب خانے میں اگر آپ کو یہ ملے گا بھی تو یہ کتب احادیث میں نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. یہ کہاں رکھیں گے؟ اسے کتب فقہ میں رکھیں گے کہ یہ تو امام جعفر صادق کی فقہ ہے، انہوں نے خود فرمایا. انہوں نے خود کیسے فرمایا؟ انہوں نے جس سلسلے سند سے فرمایا ہے، اس سلسلے سند جیسی تمہاری باقی تمام اسناد کو ملاؤ پھر بھی اس کے برابر نہیں ہوتی. یعنی یہ جو جہاں پر صرف یہ ہوتا ہے قال الصادق علیہ السلام، اس کے مطلب یہ ہے کہ پیچھے سند موجود ہے، سند موجود، وہ انہوں نے اپنی ذات سے نہیں کہا ہے. نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. لیکن اگر کہہ دیتے تب بھی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ ائمہ اہل البیت. نہیں، یہ حدیثیں ہیں ہمارے پاس. یہ ائمہ کہتے ہیں اگر میں کچھ کہوں تو اسے دیوار پہ دے مارو. نہیں، وہ خود بھی تو حجت ہے نا اہل البیت علیہ حجت ہیں، اسی لیے ہیں کہ خود کچھ نہیں کہتے ہیں. ما ینطق عن الہوا کے نمائندے ہیں.